اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، کیا حال چال ہیں؟ سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سب سے پہلے تو میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں جو پچھلی ویڈیو بنائی تھی جس میں 25 پیغمبروں کا قرآن پاک میں ذکر تھا، اس میں ایک چھوٹی سی مجھ سے مسٹیک ہو گئی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا میں نے بتاتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ جو عزیز مصر تھا اس کی بیٹی حضرت یوسف علیہ السلام پر عاشق ہو گئی تھی۔ اصل میں بیٹی نہیں، ان کی بیوی۔ تو یہ میں معذرت چاہتا ہوں، مجھ سے مسٹیک ہو گئی، تو اس لیے میں تصحیح بھی کر دوں۔ اور آج ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ایک مختصر سا بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن پاک میں سورہ یوسف میں آیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی بچے تھے، چھوٹے تھے، تو سورہ یوسف کے اندر آیت نمبر 4 اور 5 میں ذکر جو سٹارٹ ہوتا ہے، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک خواب آتی ہے۔ خواب میں وہ دیکھتے ہیں کہ 11 ستارے، چاند اور سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو وہ یہ خواب اپنے ابو جان کو، جو کہ خود بھی پیغمبر تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کو بتاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بیٹا اللہ تعالیٰ آپ کو برگزیدہ کرے گا، اور یہ خواب آپ نے اپنے بھائیوں کو نہیں بتانی، کیونکہ ان کے 11 بھائی تھے اور بعد میں یہ تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے۔ آپ لوگوں نے بھی قصے سنے ہو کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیسا خوبصورت آج تک کوئی پیدا نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو حضرت اصل میں بات یہ ہے کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام تھے، یہ اور ان کے چھوٹے بھائی تھے، ان کا نام تھا بن یمین۔ یہ ایک ماں سے تھے، اور باقی جو 10 بھائی تھے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی پہلی بیوی سے تھے۔ تو اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام بہت پیار کرتے تھے۔ ایک تو وہ چھوٹے تھے، دوسرے وہ خوبصورت بہت تھے، تو دوسرے بھائیوں کو اس سے چڑ چڑھتی تھی۔ تو انہوں نے منصوبہ بنایا کہ ہم اس حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیتے ہیں، تو کسی بہانے سے ان کو باہر لے جاتے ہیں اور باہر جا کے قتل کر دیں گے۔ تو ایک بھائی نے کہا نہیں، قتل نہیں کرنا، ان کو کسی کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ تو وہ یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے تو کہنے لگے ابو جان ہم باہر کھیلنے کودنے جا رہے ہیں، تو آپ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، تو یہ بھی چلو ادھر ذرا کھیل کود لے گا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، یہ بچہ چھوٹا ہے، آپ لوگ کھیل کود میں لگے ہوں گے تو شاید کوئی بھیڑیا وغیرہ آ کے کھا نہ جائے۔ تو وہ کہنے لگے نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ کو ہم پر اعتبار نہیں ہے، ہم اس کا خیال رکھیں گے۔ بہرحال وہ مجبور ہو گئے، وہ جب بھیج دیا انہوں نے ساتھ۔ تو انہوں نے وہی اپنے پلان کے مطابق ان کو جا کے کنویں میں پھینک دیا، اور خود تھوڑا سا ٹائم گزارا۔ رات جب ہو گئی، عشاء کا ٹائم ہوا، تو ایک ان کے حضرت یوسف علیہ السلام کے کپڑوں کو کسی بھیڑ وغیرہ کو ذبح کر کے اس کا خون وغیرہ لگا کے تو آگے تو روتے ہوئے کہنے لگے ابو جان جو آپ کہہ رہے تھے وہی ہوا، ہم کھیلنے کودنے میں مصروف تھے اور ایک بھیڑیا آیا، وہ ان کو کھا گیا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ میں تو پہلے ہی آپ لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ حفاظت نہیں کر سکیں گے۔ بہرحال وہ پیغمبر تھے، ان کو آئیڈیا تو ہو گیا، لیکن انہوں نے صبر کیا۔ ان دی مین ٹائم کیا ہوا کہ کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو جب پھینکے وہ آ گئے تھے، تو وہاں سے ایک قافلہ گزرا، تو وہ پانی نکالنے کے لیے کنویں میں گئے، تو دیکھا تو ایک بہت خوبصورت بچہ ان کو ملا۔ تو وہ قافلہ جا رہا تھا تجارت کے لیے مصر، تو انہوں نے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ انہوں نے کہا چلو یہ غلاموں میں جا کے بیچ دیں گے، اچھے پیسے مل جائیں گے۔ تو جب مصر پہنچے تو وہاں کا جو عزیز مصر تھا، یعنی ایک بہت بڑا وزیر تھا مصر گورنمنٹ کا، تو اس کے ہاتھ انہوں نے بیچ دیا۔ وہ بہت خوش ہوئے، تو گھر لے جا کے تو اپنی بیوی کو کہنے لگے کہ دیکھیں کتنا پیارا غلام میں خرید کے لایا ہوں، اس کا آپ خیال کریں، اور ہو سکتا ہے اس کو ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ تو اس کی بیوی نے دیکھا، تو اس کی بیوی تو ان پر فریفتہ ہو گئی۔ انہوں نے ایک دن کیا کیا کہ عزیز مصر وہ تو گیا ہوا تھا اپنی ڈیوٹی پر، تو انہوں نے بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلانا ورگلانا شروع کر دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں ہر برائی سے پاک ہوں، انشاءاللہ تعالی میں اس برائی کے نزدیک نہیں جاؤں گا۔ تو وہ بھاگا بیچارہ، بھاگا باہر آ رہا تھا،
تو پیچھے تھے، اس کی عورت نے پیچھے سے پکڑا اور قمیض سے پکڑا، انہوں نے پھر بھی نہ رکے تو ان کی قمیض پیچھے سے پھٹ گئی۔ تو جب دروازے پر پہنچے تھے آگے عزیز مصر بھی آ گیا، وہ کیونکہ آفس سے آیا، گھر آیا تھا، اس کے ساتھ بھی ایک اس کی بیوی کے خاندان کا ایک بندہ بھی تھا۔ تو وہ جب دیکھا انہوں نے کہ میرے آدمی آ گیا، تو وہ کہنے لگی دیکھیں یہ جو غلام ہے یہ آپ کی عزت پر ہاتھ ڈال رہا تھا، تو اس کو پکڑ کے تو آپ قید میں ڈال دیں۔ تو وہ جو ساتھ بندہ تھا جو ان کی بیوی کے خاندان کا بندہ تھا، اس نے کہا کہ اگر تو قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر آپ کی بیوی کا قصور ہے، اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو پھر اس غلام کا قصور ہے۔ وہ دیکھا انہوں نے تو قمیض تو پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ بہرحال قصہ یہ ہوا کہ بدنامی سے ڈرنے کے لیے اپنی بیوی کی بات انہوں نے مان لی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے قید میں ڈال دیا۔ تو جب قید میں ڈال دیا تو بات ایک بڑی مشہور ہو گئی کہ عزیز مصر کی بیوی جو ہے غلام پر فریفتہ ہو گئی، دیکھو یہ کیا کام کر رہی ہے، تو اس کو سارا چرچا ہو گیا مصر میں۔ تو وہ جو ان کی سہیلیاں وغیرہ تھیں وہ کہنے لگی دیکھو تم کیسی عورت ہو، تم کہ غلام پر فریفتہ ہو گئی، تو بڑی باتیں کرنے لگی۔ تو بہرحال اس نے کیا کیا، ان کو سب کو انوائٹ کیا کہ آپ میرے گھر آئیں، میں دعوت کرتی ہوں۔ تو جب وہ دعوت پر بلایا ان کو تو ان کے ہاتھ میں ایک ایک چھری دے دی، اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے لائیں۔ ان کے سامنے لائیں تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے تو کرنے لگی حاشا للہ، یہ تو کوئی بشر نہیں ہے، یہ تو کوئی بہت باعزت فرشتہ ہے۔ تو انہوں نے ان کو دیکھتے رہے، دیکھ ان کو رہی تو اتنی محو ہو گئی کہ انہوں نے اپنے ہاتھ چھریوں سے کاٹ لیے۔ تو پھر اس نے کہا دیکھا تم لوگ کہہ رہی تھی کہ میں ایک غلام پر فریفتہ ہو گئی، دیکھو اس کے حسن سے آپ بھی بہت متاثر ہوئی ہیں۔ اچھا قصہ یہ کہ ان کو قید میں ڈال دیا گیا۔ جب قید میں ڈال دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خوابوں کی تعبیر کا علم دیا۔ تو وہاں ان کو دو قیدی ان کے ساتھ اور تھے، ایک کو خواب آئی کہ وہ انگور کا جوس نکال رہا ہے، یعنی نچوڑ رہا ہے۔ دوسرے کو خواب آئی کہ اس کے سر پر روٹی ہے اور جانور روٹی کھا رہے ہیں اس کے سر سے۔ تو انہوں نے جا کے تعبیر پوچھی حضرت یوسف علیہ السلام سے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو شراب نچوڑ رہا ہے یہ قید سے رہا ہو جائے گا اور یہ بادشاہ کو شراب پلانے پر مأمور ہو جائے گا۔ اور جو دوسرا تھا اس کو بتایا کہ تمہیں پھانسی ہو جائے گی اور تمہارے دماغ کو پرندے وغیرہ نوچیں گے۔ ایسا ہی ہوا کہ جو دوسرا تھا اس کو تو رہائی ہوگی، جو مطلب انگور نچوڑ رہا تھا، اور اس کو پھانسی ہو گئی۔ وہ جب رہا ہونے لگا تو اس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ نا میرا بادشاہ کے پاس ذکر ضرور کرنا کہ ایسے ایک بندہ ہے، تو تاکہ میں جو قید سے رہا ہو سکوں۔ وہ خیر چلا گیا تو وہ بھول گیا۔ وہاں ایک بادشاہ کو خواب ایک دن آئی کہ 7 موٹی گائیں، 7 موٹی گائیں ہیں اور 7 پتلی گائیں ہیں، اور جو پتلی گائیں ہیں وہ موٹی گاؤں کو کھا رہی ہے۔ اور پھر دوسرا خواب یہ دیکھا کہ 7 بالیاں ہوتی ہیں، جیسے ہم گندم بوتے ہیں نا تو ان کو لائنوں میں بوتے ہیں تو ان کے جو خوشے نکلتے ہیں جب اگتی ہیں نا تو وہ بالیاں ان کو کہتے ہیں۔ تو 7 بالیاں بڑی ہری بھری ہیں اور 7 بالیاں خشک ہیں۔ تو انہوں نے صبح آ کے نا تو اپنے درباریوں کو پوچھا اور آپ نے جو ان کے نجومی وغیرہ تھے ان سے پوچھا کہ یہ مجھے خواب آئے ہیں تو مجھے اس کی تعبیر بتاؤ۔ تو وہ کہنے لگے یہ ایسے ہی فضول سے خواب ہے، ان کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ تو اس وقت وہ جو بندہ تھا، وہ جو جیل سے رہا ہو کے آیا تھا، جو انگوروں کا جوس نچوڑتا تھا، اس کو یاد آ گیا ہاں مجھے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرا ذکر کرنا بادشاہ کے پاس۔ تو انہوں نے پھر ذکر کیا بادشاہ کے پاس کہ ایسا ایک بندہ ہے جیل میں ہے اور وہ خوابوں کی تعبیر دیتا ہے، تو اگر آپ کہیں تو میں اس خواب کی تعبیر وہاں سے لے کے آتا ہوں۔ تو وہ انہوں نے بھیجا، انہوں نے خواب کی تعبیر دی کہ پہلے 7 سال جو ہیں وہ بہت اچھی فصل ہوگی آپ کی، اور اس کو آپ پرزرو کر لینا، یعنی اس کو آپ سنبھال لینا، صرف کھانے پینے کے لیے رکھ لینا، باقی آپ ان کو سٹور کر لینا۔ اگلے جو 7 سال آئیں گے اس میں قحط پڑے گا، تو وہ جو جمع کی ہوئے گی وہ اس میں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو جب بادشاہ کو یہ پیغام ملا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ان کو بلاؤ، ان کو بلا کے لائے تو ان کو کہا کہ یہ سارا
جو وزیر خوراک ہم آپ کو مقرر کرتے ہیں، آپ ہی یہ سارا سلسلہ سنبھال لیں، اور جو بھی جمع کرنی ہے، جو کیسے قحط میں نپٹنا ہے، وہ آپ ہی سارے کریں۔ تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے آپ یہ سارا نظام دے دیں تو میں سنبھال لوں گا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک سمجھو کہ مصر پر ایک قسم کا قبضہ مل گیا۔ تو ایسے ہی ہوا، 7 سال میں غلہ بہت ہوا، انہوں نے جمع کیا، پھر صرف کھانے کے لیے رکھا، باقی جمع کر لیا۔ تو دوسرے سال جب سال آئے تو قحط پڑ گیا، تو انہوں نے پھر پورے ملک میں وہ اناج بانٹنا شروع کر دیا۔ تو اناج بانٹتے یا جب بانٹ رہے تھے تو وہ برقع پہنتے تھے۔ برقع اس لیے پہنتے تھے کہ وہ اتنے خوبصورت تھے تاکہ لوگ فتنے میں مشغول نہ ہو جائیں، تاکہ وہ لوگ فتنے میں نہ پڑ جائیں، کیونکہ جو بھی ان کو دیکھتا تھا تو وہ پریشان ہو جاتا تھا کہ اتنا خوبصورت انسان، وہ ان پر یعنی ایک قسم کا عاشق ہو جاتا تھا۔ اچھا، غلہ لینے کے لیے جب پورے ملک میں منادی کرا دی گئی تو ان کے بھائی بھی غلہ لینے کے لیے آئے۔ جب غلہ لینے کے لیے آئے تو انہوں نے ان کو غلہ دیا، تو کہا کہ آپ لوگوں کا ایک چھوٹا بھائی بھی ہے، اس کو بھی ساتھ لے کے آئیں۔ تو خیر وہ گئے واپس، تو دوسری دفعہ اس کو بھی ساتھ لے آئے۔ جب ساتھ لے کے آئے تو انہوں نے ان کے بھائی اپنے کو علیحدہ کر کے تو اپنا برقع اتارا اور بتایا کہ میں آپ کا بھائی یوسف ہوں۔ تو بہت آپس میں دونوں بھائی مل کے خوش ہوئے۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو میں کوشش کرتا ہوں آپ کو اپنے پاس رکھ لوں۔ انہوں نے کیا کیا کہ جو پیمانہ تھا جس سے ناپ کے اناج وغیرہ دیتے تھے، وہ اس کے بوری میں ڈال دیا جو حضرت بن منیامین کو دی تھی۔ تو جب وہ چلنے لگے تو اعلان کروا دیا کہ چوری ہو گئی، یہ ہمارا جو پیمانہ تھا وہ چوری ہو گیا ہے، اور انہوں نے ان کو پکڑا کہ چلو ہم اب تلاشی لیں گے۔ جب تلاشی لی تو وہ نکل آیا، وہ چھوٹے بچے کی جو حصے کی بوری تھی اس میں سے نکل آیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہم تو ان کو سزا کے طور پر اب ان کو رکھ لیں گے۔ تو وہ سارے بھائی پریشان ہو گئے، وہ کہنے لگے کہ نہیں، یہ کام نہ کریں۔ تو بہرحال قصہ یہ کہ پھر انہوں نے بتا دیا کہ میں آپ کا بھائی یوسف ہوں۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے ابو جان جو تھے وہ تو آپ کی جدائی میں رو کے تو اندھے ہو گئے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنی قمیض دی، انہوں نے کہا کہ یہ جا کے ابو جان کو دینا، آنکھوں پر لگائیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بینا ہو جائیں گے، یعنی کہ ان کو نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ خیر وہ جا کے تو انہوں نے قمیض جا کے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دی، انہوں نے آنکھوں پر لگائی تو وہ بینا ہو گئے۔ تو پھر سب کو لے کے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی بیوی اور سارے بھائی، یعنی 11 بھائی اور ماں باپ سب اکٹھے ہو کے پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں آ گئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو بہت عزت دی، تخت پر بٹھایا، اور وہاں اس وقت تعظیمی سجدہ جائز تھا۔ تو 11 بھائیوں نے اور ان کے ماں باپ نے ان کو سجدہ کیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی جو خواب تھی اس کی یہ تعبیر تھی، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا 11 ستارے، چاند اور سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو ان کے 11 بھائیوں نے ان کو سجدہ کیا اور ان کے ماں باپ نے ان کو سجدہ کیا۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا، اس وقت جائز تھا، کیونکہ اب تو اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ان کا قصہ مختصراً میں نے آپ کو بتایا ہے۔ تو امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ویڈیو میں ہماری ملاقات ہوگی۔ اتنی دیر کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔